سمندری مدرسہ تدریس القرآن و حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث مہر بازار سمندری میں منعقدہ سالانہ تقریب میں 29 حفاظی کرام میں اسناد اور شیل کی تقسیم کے حوالے سے تقریب کا انعقاد ہوا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور انجمن اہل حدیث مہر بازار سمندری کے زیر اہتمام 25ویں سالانہ تقریب تقسیم اسناد 181واں تبلیغی اور اصلاحی پروگرام منعقد ہوا، جس کی صدارت امیر انجمن اہل حدیث چودھری عمر حیات نے کی۔ اس موقع پر امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی سمندری، نائب امیر مرکزیہ سینٹرل پنجاب ناظم مدرسہ مرزا محمد سعود مذہبی اسکالر مولانا عبدالشکور لدھیانوی، ڈاکٹر ظفر اللہ دودھی سمیت معزز علاقہ حفاظی کرام کے والدین اور دیگر نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ غازی خان ہما مہدی لغاری کی ریٹائرمنٹ پر پروکار تقریب کا اہتمام۔ زیر آفیسر بہبود آبادی ہما مہدی لغاری 32 سالہ شاندار سرکاری خدمات مکمل کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہوں گے۔ ان کے اعزاز میں منعقدہ تقریب میں مختلف محکموں کے افسران، ملازمین، میڈیا نمائندگان اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عتیق الرحمان، ایم ایس ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر منصور احمد افغان اور ڈی ایچ کیو ڈاکٹر ماجد عزیز اور اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر سیکرٹری آر ٹی اے نظر حسین کورائی اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پولیس فورس کے رویے میں مزید بہتری لانے کا عمل جاری۔ ہمارے نمائندے شفیق الرحمان کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر صوبہ بھر میں پولیس فورس کے رویے اور عوام سے برتاؤ میں بہتری لانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اس سلسلہ میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھاؤ کامران اصغر کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ کھجیواڑہ عامر امان نے تھانہ میں پولیس ملازمین کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کیا۔ میٹنگ کے دوران ایس ایچ او عامر امان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا خصوصی پیغام افسران اور اہلکاران تک پہنچاتے ہوئے کہا کہ پولیس اب صرف قانون نافذ کرنے والی قوت نہیں بلکہ عوام کی خدمت، تحفظ اور رہنمائی کی ذمہ داری ایک باوقار اور جواب دہ ادارہ ہے، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی، صبر و تحمل اور پیشہ ورانہ طرز عمل کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ بابر کیانی کی رپورٹ کے مطابق راجہ محمد عمران ظہور کیانی صدر گکھڑ فیڈریشن جہلم کی پریس کلب شہاب احمد اور کامیاب ایونٹ پر گکھڑ برادری کا شکریہ ادا کیا۔ صدر گکھڑ فیڈریشن جہلم راجہ محمد عمران ظہور کیانی کی پریس کلب شہاب کے صدر بابر کیانی، انفارمیشن سیکرٹری گکھڑ فیڈریشن جہلم کے باس احمد اور گزشتہ روز اڈرانہ گاؤں میں گکھڑوں کے لیے رکھی گئی میٹنگ اور دعوت تمام اور آنے والے تمام گکھڑ احباب کا نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ اس ایونٹ کو کامیاب کروانے والے تمام احباب کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ ایونٹ کو بہترین انداز میں کامیاب کروانے پر بالخصوص گکھڑ فیڈریشن صحافہ کا شکریہ ادا کیا گیا۔ ملاقات میں شیخ احمد دانش سرپرست اعلیٰ پریس کلب صحافہ بھی موجود تھے۔ راولپنڈی عبدالعزیز پاشا کی رپورٹ کے مطابق سیکرٹری آر ٹی اے راولپنڈی اور اسسٹنٹ کمشنر کلر سیزن کی جانب سے ٹویوٹا ہائیس اور کوسٹر بسوں کے اڈوں کو معطل کرنے کے دعوے عملی طور پر غیر مؤثر ثابت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ انتظامیہ کے اعلانات کے باوجود ٹویوٹا ہائیس کی سروس بلا تعطل جاری ہے، جبکہ کوسٹر بسوں کا اڈا تاحال بند ہے۔ شہریوں نے اس صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ کارروائی میں مبینہ دوہرا معیار اپنایا جا رہا ہے۔ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر ایک سروس کو چلنے کی اجازت ہے تو دوسری کو کیوں روکا گیا۔ کوسٹر بسوں کی بندش سے طلبہ، سرکاری نجی ملازمین اور دہاڑی دار طبقہ شدید متاثر ہو رہا ہے۔ شجاع آباد کفایت اللہ صدیقی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد بار ایسوسی ایشن کی نومنتخب باڈی کی حلف کی پروکار تقریب منعقد کی گئی، جس میں وکلا برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور نومنتخب قیادت کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ نومنتخب صدر احمد عدیل خان لنگا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور جنرل سیکرٹری رانا غلام مرتضیٰ جھکڑ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے اپنے عہدیداروں کا باقاعدہ حلف لیا اور ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل خواجہ کیسر بٹ تھے، جنہوں نے نومنتخب عہدیداران سے حلف لیا اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ پاڑیدن تعلیم قرآن نام کرنے والے دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ کے تحت چلنے والی پاڑیدن کے مدرسۃ المدینہ میں حفظ قرآن ناظرہ مکمل کرنے والے طلبہ بچوں کو اسناد تقسیم کرنے کی سالانہ تقریب تقسیم اسناد کی شاندار محفل منعقد کی گئی۔ جامعہ مسجد اقصی میں منعقد ہوئی، جس میں دعوت اسلامی کے ڈویژنل نگران سید محمد دانش اتاری، ڈسٹرکٹ نگران شہر و فیروز محمد جواد رضا اتاری، مدرسۃ المدینہ
नवाबशाह के नाजिम नासिर अतारी और SGRF के जिम्मेदार हाजी मोहम्मद गुलफाम अतारी, नाज़िम पाटीदन कारी, नजमुद्दीन अतारी कारी और आमिर मदनी और दीगर ने शिरकत की। डर की अली नवाज अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक डर की जारोलुंट रोड पर ईंटों के भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर ने घास से लदी औरत को कुचल डाला। डर की औरत के सर पर घास था और ट्रैक्टर ड्राइवर की गर्दन से औरत ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ गई, जिससे औरत मौका पर ही जामक हो गई। औरत के वर्षा और इलाका मकीन गम से निढाल। कानपुर मुसाफिर कोच में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू वर्माटूटू ने बरवक्त काबू पा लिया। ब्रेक जाम होने से कोच के निचले हिस्से में आग लग गई। बड़ा हादसा टल गया। लाहौर से सादिकाबाद से 30 मुसाफिर जाने वाली कोच हादसे का शिकार हो गई, जो कि महफूज रहे। रेस्क्यू फायर ब्रिगेड की फौरी कार्रवाई, आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। ड्राइवर के मुताबिक ब्रेक अचानक जाम हुई, नीचे से धुआं उठना शुरू हो गया। कोच में सवार तमाम मुसाफिर बाहिफाजत बचा लिए गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फेरोज ओटवा मोहम्मद उस्मान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा CCD के मुलाजिम वहीद डोगर के सौतेले भाइयों के घर से बड़ी मिकदार में असलहा और 8 मोटरसाइकिलें समेत डकैतियों में लौटा गया सामान बरामद किया गया, जबकि CCD के मुलाजिम वहीद डोगर के 2 सौतेले भाई भी डकैतियों के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिए गए। डाकू ने चंद रोज कबल एक वकील के घर 1.5 करोड़ की वारदात की थी और वारदात में लूटा गया सामान भी पुलिस ने बरामद किया, जबकि वहीद डोगर माजी में सुहेल जफर चट्टा के रेडर भी रह चुके हैं। वहीद डोगर बतौर ASI और CCD शेखपुरा में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और वहीद डोगर बतौर ASI इदारे में अपना एक मुकाम रखते हैं। सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो कि सिर्फ मफरूजों पर अफवाहों के सिवा कुछ नहीं है। मुसद्दका ज़राए के मुताबिक इनका अपने सौतेले भाइयों से अरसा तकरीबन 15 साल से किसी भी किस्म का लेन देन या मेल जोल नहीं है। वो अपने फ़राइज़ मनसबी इंतहाई ईमानदारी से सरअंजाम दे रहे हैं। जिस घर में रेड किया गया, इस घर से भी वही डोगर का कोई ताल्लुक नहीं।